الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کے درس قرآن کا عنوان سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 اور 209 ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور ایک کلمہ گو مسلمان کو یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لینے کے بعد، اللہ کو اپنا معبود مان لینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک مان لینے کے بعد انسان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ہی مانے، تمام احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرے اور دنیا کے تمام طاغوت کا وہ انکار کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، آپ کی رسالت پر اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کو ہی حقیقی کامیابی جانے اور باطل اور دنیا کی ساری باتوں کا وہ انکار کر دے، اور آخرت پر جب ایمان لے آیا ہے تو ایک مسلمان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ گزار دے، اور آخرت میں کامیابی کس صورت میں ملے گی اس امتحان کی وہ تیاری جو ہے وہ شروع کر دے، اور اپنی زندگی کا بس یہی ایک اصول بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ یہی دین سچا دین ہے، اسی دین کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہے، یہی دین ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، یہی دین ہمیں تاریکی سے اور نور سے تاریکی سے نکالنے والا ہے اور نور میں روشنی ہے، یہی وہ دین ہے کہ جو دین فطرت ہے، اور یہی وہ دین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنی تعلیمات کو جو بھیجنا شروع کیا ہے، وہی کامیابی، وہی کامرانی اس دین کے اندر ہے، اور آپ علیہ السلام پر اللہ نے اس دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور فرما دیا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اب وہ دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی دین میں داخل ہو جانے، مکمل داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان یہ یقین کر لے کہ ساری ہدایتیں، ساری کامیابیاں، سارا عروج، سارا کچھ اس دین کے ساتھ وابستہ ہے، اب اس کے علاوہ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو سچے پکے مسلمان تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ وہ دین یہودیت کے اندر جو اچھی باتیں ہیں، یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس پر بھی عمل ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر ہفتے کے دن کو بہت ہی معزز محترم قرار دیا گیا ہے، اور اسلام کے اندر جمعے کا دن، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام نے کہیں بھی ہفتے کے دن تعظیم و تکریم سے منع نہیں فرمایا، تو وہاں جمعے کو بھی قابل تعظیم و تکریم مانتے تھے اور ہفتے کے دن کو بھی قابل تعظیم تصور کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام نے کہیں ہم پر یہ لازم تو نہیں کیا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھائیں، لہذا وہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے اور وہ اونٹ کے گوشت کے کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ بتا دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ساری کامیابی، ساری ہدایتیں، سارا عروج جو ہے وہ اب اس دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس دین پر عمل کرو، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، آج ہمارے دور میں بھی بعض ایسے نام نہاد قسم کے مسلمان ہیں کہ جو ہیں تو مسلمان، لیکن ان کا دو نظریہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب چیزوں میں تو ہم دین کی پیروی کریں گے، لیکن جب معاملات ہوں دنیاوی طور پر تو وہ دنیاوی معاملات کو پھر اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، طاغوت کے مطابق طاغوت کے کہنے کے مطابق اس دنیا کے نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ معاشی نظام ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ہمارا معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ اگر دنیا بھی کامیاب ہوگی تو اس دین کی وجہ سے۔ صحابہ کرام اسی یقین کے ساتھ، اسی اعتقاد کے ساتھ جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اخلاق کے اس معیار پہ پہنچا دیا کہ ان کو ہمارے لیے آسمانی دنیا کے ستارے کی مانند قرار دے دیا۔ ان کا معاشی نظام اتنا بہترین ہو گیا کہ وہ دنیا کے اندر کامیاب و کامران تصور کیے گئے۔ ان کا سیاسی نظام اتنا بہترین ہو گیا کہ قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں تھا، اور وہ ملک کے جو ہے وہ سپر پاور، دنیا کے لیے سپر پاور جو ہے وہ بن کر ابھرے۔ وہ صرف اور صرف برکت ہے اسی دین کے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک مکمل نظام ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات لے کر آیا ہے، چاہے اس کا معاشی نظام ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ اخلاقی نظام ہو۔ اور دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں وہ آپ دیکھیں کہ نامکمل ہیں، وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہے، اس کے اندر تبدل ہے۔ دنیا کے نظام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ اس نظام کو کسی بندے نے بنایا ہے۔ لیکن اسلام کا نظام اتنا بہترین نظام ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ایک قانون بھی اس کا تبدیل نہیں ہوا، بالکل ویسے ہی نظام جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج قرآن احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں اس کے اندر کبھی کہیں نہ کہیں کوئی گوشہ ایسا ہوتا ہے جو رہ گیا ہے۔ اسلام کا گوشہ اتنا بہترین ہے کہ اس نے جہاں خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے، وہیں پر اس نے حقوق العباد کی صورت میں مخلوق کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ جہاں پر اس نے ماں باپ کے فضائل بیان کیے تو وہاں پر اولاد کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ جہاں پر وہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے تو وہاں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اہتمام کرنے پر زور دیا ہے۔ جہاں پر اس نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں پر محکوم کی اور رعایا کی خبرگیری اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیا ہے۔ جہاں پر اس نے یہ کہا نا کہ جب معاشی نظام دیا تو کہا کہ مال جو ہے وہ کسی ایک ہاتھ کے اندر جمع نہ ہو جائے۔ اس کے ارتکاز کا جب اس نے حکم دیا تو اس نے غلاموں کو آزاد کرنے، اس نے کفارے، اس نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرہ، اس نے سب چیزوں کا حکم دیا تاکہ یہ مال صرف امیروں کی جیب سے نکل کر کسی خاص جگہ پر محدود اور مقید نہ ہو جائے بلکہ مستحق تک یہ مال جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو اس نے اتنا بہترین نظام دیا، اس نظام کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو آج بھی اس دین سے دور ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے، دین کو سمجھا نہیں ہے، تو وہ دین اور دین سے وابستہ لوگوں کو بلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں وہ ان کو قدامت پسند کہتے ہیں، کہیں وہ ان کو رجعت پسند کہتے ہیں۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی دین سے دوری ہے۔ اور یہی حال ہے کہ جب یہ آزاد خیال بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی آزاد کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی آزاد کرتے ہیں، اپنے ازواج کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اس فحاشی، عریانی اور آزاد خیالی کا جب نتیجہ اور انتہائی بھیانک نتیجہ جب مرتب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کے آفت میں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، اور جب یہ بھوت ان کے اوپر سے اترتا ہے تو پھر وہ یہ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ واقعی اسلام کا جو نظام اور اصول ہے وہ بہترین ہے، اسلام سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسلام نے جو آج 1400 سال پہلے جو قیودات لگائے، جو ہم پر
جو ہم پر پابندیاں عائد کی ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا جز قرار دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں، بلکہ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں افضل یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، وادناها اماطۃ الاذی، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ یعنی اسلام کے نظام کے اندر سب سے ادنا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ راستے سے گزریں تو کوئی کانچ ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، آپ اس کو دور کر دیں۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والے کسی جانور کو تکلیف ہو جائے، تو اسلام نے تو اتنے حقوق کا خیال رکھا۔ پھر فرمایا کہ اخلاقی طور پہ فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر کتنا امن اور سکون آ جائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ آج ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ یقین جانیں جس دن ہمارے ایمان کا معیار یہ ہو کہ ہم سامنے والے کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر کوئی کسی سے جھوٹ نہ بولے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کو کم مال نہ دے، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہ کرے۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کو آنے میں کچھ تکلیف ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے۔ یعنی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ہم ان کی عزت کریں، ہمارے جو چھوٹے ہیں ہم ان پر شفقت کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ عند سنہ من یکرمہ، کہ اگر کسی جوان نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی جوان نے کسی بوڑھے کی عزت کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو کل جب یہ بوڑھا ہوگا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اس کی عزت کر رہے ہوں گے۔ ہمارا بڑوں کی عزت کرنا فقط اللہ کے لیے ہے، لہذا